شاہ میر کے ہاتھ میں اس کی چھوٹی سی کلائی ٹوٹ رہی تھی۔ روبانہ بائی نے اس معصوم سی محروم پہ ذرا رحم نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں کے گھر موجودگی میں اسے شاہ میر جیسے درندے کے حوالے کر دیا تھا اور اس کی قیمت 50 لاکھ لے چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی بھی لڑکی شاہ میر کے ہاتھ اگر اس کوٹھے سے جاتی تھی تو وہ کسی اور مرد کے قابل نہیں رہتی تھی، اور مہرو جو کم عمر تھی، بہت کم عمر، اس کوٹھے سے جانے والی سب سے کم عمر مہرو تو تھی جسے وہ بیچ چکی تھی۔ پیسوں کی ہوس میں وہ اس قدر پاگل ہو چکی تھی، اس نے دیکھا نہیں تھا مہرو کس قدر کم عمر ہے۔ اس کی چیخیں کوٹھے کی دیوار سے ٹکراتی رہیں، اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑو مجھے نہیں تمہارے ساتھ جانا۔ مہرو کے ہاتھوں میں موجود سرخ رنگ کی چوڑیاں کوٹھے کی زمین پہ گرنے لگیں۔ اسے لے کے باہر آ گیا، لا کے اسے گاڑی میں پھینکا۔ خبردار، تمہاری میں نے قیمت ادا کی ہے، 50 لاکھ میں تمہیں خریدا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ تمہارا رونا چیخنا مجھ پہ اثر کر جائے گا۔ میں ایک بے رحم درندہ ہوں جس کے بارے میں تم بالکل نہیں جانتی۔ شاہ میر کی بات سن کے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ صاحب جی، میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میری اماں نے مجھے سب سے چھپا کے رکھا ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ مت لے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور شاہ میر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لال سرخ ہوتی اس کی آنکھیں، مگر شاہ میر کی آنکھوں میں ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے آج تک کسی لڑکی کا رونا سسکنا کبھی نہیں بھایا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ کم عمر لڑکیاں آتی تھیں، کم عمر لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا، مگر یہاں پہ آنے والی یہ لڑکی ان سب سے زیادہ کم عمر تھی، 15-16 سال کی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شاہ میر تو اس کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنے فلیٹ میں لے کے پہنچنا چاہتا تھا، وہ فلیٹ جہاں پہ اس نے گناہ کی دلدل میں قدم رکھا تھا۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی، اسے باہر نکالا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کا چیخنا چلانا کوئی سن نہ سکے۔ اسے لے کے فلیٹ میں داخل ہوا، اچھی طرح فلیٹ کا دروازہ بند کیا، لا کے اسے کمرے میں بیڈ پر پھینکا، اس کے جسم کو سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ وہ کانپ رہی تھی، اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کم عمر لگ رہی تھی، اس کے پاس تو ابھی کسی قسم کا کوئی نسوانی حسن بھی نہیں لگ رہا تھا، اتنی وہ کم عمر لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دیکھا، اس کا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، جسے دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اتنی حسین لڑکی مجھے مل چکی ہے، ہائے تمہارے ساتھ تو ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں رنگین کروں گا۔ تمہارا وجود مجھے 50 لاکھ میں ملا ہے۔ وہ سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگا۔ مہرو کو شاہ میر کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ بالکل اس کے قریب آیا، بہت قریب، مہرو کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کے لبوں کے قریب ہو گیا۔ میں مر جاؤں گی، اس کی آواز جیسے کپ کپائی تھی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولتا ہوا اسے دور ہوا، اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرنے لگا۔ جب اس نے نرمی سے خود سے دور کرنا چاہا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ کبھی رحم دل نہیں ہوا، ہمیشہ بے رحم بنا، اس پہ شدتیں لٹاتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی، اچانک اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دے گیا۔ وہ چلانے لگی، نہیں ایسا مت کریں، بلکہ ایسے نہیں، تمہیں کسی اور انداز میں، نئے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہاں موجود الماری کھولی۔ یہ ایک لڑکی کے لیے لے کے آیا تھا، پر کم بخت اتنی تیز نکلی، اگلے ہی لمحے ہسپتال پہنچ گئی، مجھ جیسے درندے کے ہاتھ چڑھ گئی۔ تب یہ تم پہنو،
یہ کہتے ہوئے ایک بے باک سی نائٹی اس کے سامنے کی، جو عورت کو چھپانے کے لیے بالکل ناکافی تھی، جس کے اوپر چند ایک اسٹرپ سی لگی ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ مہرو کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی، آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ مجھے واپس اماں کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے بالوں سے پکڑتا اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے نائٹی اس کے قریب پھینکی، زبردستی اسے بولا، پہن کے آؤ ورنہ یہاں میں خود پہنا دوں گا۔ وہ پہن کے آئی تھی، مگر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ مت کریں، میں آپ کی غلام بن کے رہ جاؤں گی، لیکن ایسا مت کریں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، بہت قریب، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے پاس آنے لگا، اچانک اس نے شاہ میر کی گردن پہ بنا ہوا ایک نشان دیکھا، ایک دم سے اسے خود سے دور چھٹک دیا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہونے لگی۔ اس کی گردن پہ بنا ہوا نشان، آنکھیں بند کرتی تو نہ جانے کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے کھوما۔ اس نشان کو دیکھتے ہوئے وہ چلائی تھی، دور رہو مجھ سے، پیچھے ہٹو، میرے پاس مت آؤ۔ آج سے اتنے سال پہلے والا واقعہ اسے یاد آنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چلانے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ کسی مرد کا نام پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر ناخن لگ چکے تھے، جہاں سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا۔ شاہ میر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا ایک دم سے اس کے کندھے سے پکڑ گیا۔ تم فضول بکواس کر رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کی باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ ربانہ بائی، میری بیٹی کہاں ہے؟ کشور بیگم جیسے ہی واپس آئی تھی، کوٹھے پہ اپنی بیٹی کو نہ پا کر ان کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس کی بات ہو گئی ہے، تیری بیٹی بیچ دی ہے، تو واپس آ جائے گی۔ ربانہ بائی، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ کس کو میری بیٹی فروخت کر دی ہے؟ میں نے بولا تھا، جو مرضی مجھ سے جتنا مرضی کام لو، جو مرضی میرے ساتھ کرو، میرے وجود کے ساتھ کرو، لیکن میری بیٹی کسی مرد کے حوالے مت کرنا۔ خدا کے لیے، جس کو بیچی ہے میری بیٹی واپس لا دو۔ ربانہ بائی کے پاؤں میں پڑ چکی تھی، اسے بار بار کہہ رہی تھی، میری بیٹی مجھے واپس لا دو، مگر ربانہ بائی کہنے لگی، پورے 50 لاکھ میں تیری بیٹی دی ہے، 10 لاکھ تیرا ہو جائے گا، ٹینشن مت لے، واپس آ جائے گی۔ بس یہ ہوگا جو مرد اسے لے کے گیا ہے، کسی اور کے قابل نہیں چھوڑے گا، پریشان مت ہو۔ مگر وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی، جاؤ اس کو لے کے آؤ، اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہے، پتہ نہیں اسے اپنی بیٹی کی عزت کو بچا کے رکھنا تھا۔ عجیب پاگل ہے، طوائف کی بیٹیاں طوائف ہی بنتی ہیں، تو نے اسے کون سی عالمہ بنانا تھا؟ لے جاؤ اس کو۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ چلا رہی تھی، تم برباد ہو جاؤ گی، تم غرق ہو جاؤ گی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تمہیں کیڑے پڑیں گے اگر میری بیٹی کی عزت پہ ہلکی سی بھی آنچ آئی تو۔ چھوڑوں گی نہیں۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ عورت تھی، ایک طوائف تھی، مگر جو اس کا ماضی تھا اور زیادہ دردناک تھا۔ روتے ہوئے وضو کر کے چائے نماز پہ بیٹھ گئی، اپنی بیٹی کی عزت کی خدا سے بھیک مانگنے لگی، یا اللہ میری بیٹی کی عزت پہ داغ نہ لگے، وہ اپنی ماں کی طرح تکلیفیں نہ برداشت کرے، یا اللہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا مت ہو۔ مہرو کے بے ہوش وجود کو بار بار دیکھے جا رہا تھا۔
ڈاکٹر تھوڑی دیر پہلے تک کہہ کے گئی تھی یہ بہت کمزور ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے تھے جن کے بارے میں وہ سوچ سوچ کے کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ تو اسے 50 لاکھ میں خرید کے لایا تھا اپنی ہوس مٹانے کے لیے، مگر جو کچھ بول کے گئی تھی، جس کے بارے میں انکشاف کیا تھا، وہ سب کچھ بہت زیادہ حیران کن تھا۔ وہ بہت کمزور تھی، اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بولا تھا اسے لے کے میرے کلینک پہ آنا، میں باقی مزید کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروں گی، رپورٹس آپ کو دے دوں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے اندر کی ہوس ایک لمحے کے لیے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہ رہا تھا مگر جا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اوپر اچھی طرح کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ کسی انسان کا ایک لمحے میں ذہن بدل سکتا ہے، کیا وہ ایک لمحے میں بدل سکتا ہے؟ کسی عورت کو برباد کرنے کے لیے اسے لے آئے، مگر اسے چھوئے بنا اسے ڈر لگنے لگ جائے، خوف محسوس ہونے لگ جائے۔ اور ایسا ہی اسے مہرو سے بھی ہوا تھا۔ اسے اب مہرو سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اس نے کوئی بد دعا دی تھی مہرو کی؟ جب آنکھ کھلی، وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پہ سگریٹ سلگائے جا رہا تھا۔ مہرو ایک دم سے اٹھی، اس نے ایک ڈریس مہرو کے پاس رکھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، یہ ڈریس چینج کر لینا اور سو جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ بلکونی میں کھڑا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو اس کا ماضی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آج تک میرے دل میں کسی عورت کے لیے ایسے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تو پھر یہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی، اس کے لیے کیوں جذبات پیدا ہوئے ہیں؟ معصوم نہیں ہے وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے ایک کوٹھے سے خرید کے لایا ہوں، میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں؟ مجھے کیوں نہیں کسی چیز کی کچھ سمجھ آ رہی؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ صبح جب کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی وہ پوری رات سوئی نہیں۔ اٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ تم مجھے انجیکشن لگواؤ گے؟ وہ جیسے بائی لگواتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کون سے انجیکشن؟ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ مجھے بائی لگواتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ اسے کہنے لگا، چلو اٹھو، ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ کبھی کسی کے لیے رحم دل نہیں بنا تھا، مگر اس کے لیے رحم دل بنا ہوا تھا۔ اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ان کے پیٹ میں کچھ انفیکشن ہے، شاید ایج سے پہلے کوئی بڑا کرنے والے انہیں انجیکشن لگائے جا رہے تھے، جو کہ ان کی باڈی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، جو ان کے مائنڈ کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کو کیا بتاتا۔ اچانک وہ کہنے لگا، یہ میری وائف ہیں، کچھ دن پہلے ہی میں نے نکاح کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا ڈاکٹر اس پہ شک کرے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے، تو وہ اپنی وائف کی فیملی والوں سے پوچھیں کون سے انجیکشن لگوائے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس کی فیملی کا پتہ نہیں، بس میں نے نکاح کر لیا، تو پلیز آپ علاج کریں۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہونے لگا۔ وہ جب روم میں داخل ہوا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے ہو چکے تھے، شاید اس کی وینس مشکل سے ملی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے قریب کرنا چاہا، مگر نہ جانے کیوں یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا وہ کسی عورت کو چھو نہیں سکا، حالانکہ کچھ وقت پہلے تک بڑے جنونی انداز میں اسے چھوا،
مگر اب نہیں چھو پایا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، ساتھ ساتھ اس کی روح تک کانپ گئی۔ جیسے اس کے ساتھ ہسپتال رہا، ہسپتال سے لے کے واپس گھر آ گیا، آتے ہی سب سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ بے خودی کے عالم میں اس نے کیا قدم اٹھایا تھا، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، سادہ سے حلیے میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ہم جیسی عورتیں نکاح کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ نہیں، اسے کیا ہوا تھا؟ آہستگی سے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ گناہ کرتا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی تکلیف کو سن کے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کچھ بولا تھا، بہت کچھ برداشت کرنے والی تھی۔ فیوچر میں کیا کچھ اسے برداشت کرنا تھا، کتنے مردوں کی درندگی اسے برداشت کرنی تھی۔ لوگ پیسے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، اپنے ماما بابا کے پاس، اپنے چاچو تایا کے پاس۔ اسے پوچھنے لگا، نہیں، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ مجھے ماں نے اسکول میں ڈالا، وہاں سب کو پتہ چل گیا تھا میں طوائف کی بیٹی ہوں۔ میں پڑھ نہیں سکی، مجھے تو انہوں نے اسکول سے نکال دیا کہ میں طوائف کی بیٹی ہوں۔ آپ کے گھر والے مجھے نکال دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رونا بند کرو۔ آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا دل اتنا بے چین تھا کہ اگلے دن اسے لے کے آ گیا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، آپس میں مگن تھے۔ جب حویلی میں اسے داخل ہوا دیکھا، سب کی نگاہیں اس کی طرف گئیں، پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی بچی کی طرف دیکھنے لگے۔ فیصل صاحب اپنے بیٹے کے پاس آئے، ایک گہرا سانس لیا، کہنے لگے، بابا جان، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ وہ جس قدر رنگین مزاج تھا، اس کی رنگین مزاجی سے تو سب لوگ واقف تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان صاحب جو کہ اس کے تایا جان تھے، غصے میں اس کی طرف آئے اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تم نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ کون ہے، کہاں سے اٹھا کے لائے ہو؟ اس کے آگے پیچھے کون ہے؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ سب حیرت ہوئی تھی۔ شامیر پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا، شامیر خاموش تھا۔ فیصل صاحب، وجدان صاحب اسے پوچھ رہے تھے۔ تیمور صاحب ان کے پاس آگے، کیا ہو گیا ہے؟ بچے نے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر کے آیا؟ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان نے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر وجدان صاحب جو اس کے تایا جان تھے، چلائے جا رہے تھے۔ مہرو نے ایک دم سے پاس کھڑے ہوئے شامیر کے ہاتھ کو دبوچ لیا، اتنی شدت سے دبوچا کہ مہرو کے ناخن اس کے ہاتھ میں لگنے لگے۔ اس خلیص لڑکی کو ابھی کے ابھی نکالو یہاں سے، تمہارا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ طے تھا۔ وجدان صاحب چلاتے ہوئے بولے، مجھے یہ پسند آ گئی تھی، میں نے اس وجہ سے نکاح کیا ہے۔ اب کی بار وہ چلایا تھا، اس کے چلانے پہ پوری حویلی لرز اٹھی تھی۔ وہ یوں ہی بولتا تھا، اب بھی وہ بولا تھا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی یہ بات اپنے منہ سے بولتے ہوئے اسے اپنا آپ کھائی میں محسوس ہوا۔ تیمور صاحب کہنے لگے، بیٹا جاؤ، اسے کمرے میں لے جاؤ، سہم جائے گی۔ دیکھو کتنا اس کا رنگ اڑ رہا ہے، دیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، اس کے بازوؤں سے پکڑ کے لے گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شامیر کی تو جان پہ بن آئی، فوراً سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے پیچھے ہاجرہ بیگم بھی اس کے پیچھے گئیں۔ شامیر کی مما کمرے میں داخل ہوئیں، کہنے لگیں، کیا ضرورت تھی ایسے نکاح کر کے لانے کی؟ دیکھو تو صحیح بچی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھا،
جس کے ہاتھ کو پکڑ کے سہلانے لگی۔ پیچھے سے شبانہ بیگم بھی آ گئی۔ اس کی تائی جان، ان کا رویہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ کہنے لگی، ہائے بچے دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے، دیکھو اس میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہوں، شاید بی پی لو ہو گیا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ یہاں پہ جتنے بے رحم اس حویلی کے مرد تھے، اتنا بے رحم شاید ہی کوئی دوسرا ہوتا۔ شامر بیٹا، تم جاؤ باہر جا کے مردوں میں بیٹھو، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کی ٹینشن مت لینا، وہ نرمی سے سمجھانے لگی تھی۔ شبانہ بیگم نے تو باقاعدہ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ دیکھو تو صحیح بچی کیا حالت ہو گئی ہے، مجھے تو یہ دیکھ دیکھ کے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہاجرہ بیگم اس کے ہاتھوں کو سہلائے جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ شبانہ بیگم بھی آ گئی۔ اس کی تائی جان کا رویہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا حالت ہو گئی ہے، میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہوں۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ شامر بیٹا جاؤ، انہوں نے اسے بھیج دیا۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہاجرہ بیگم اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ یہ بہت چھوٹی لگ رہی ہے، مجھے تو پتہ نہیں، ایسے میرا بیٹا نہیں کر سکتا، دیکھو تو صحیح چھوٹی بچی پہ شاید کوئی ظلم نہ کیا ہو، نہیں ایسا نہیں کر سکتا، فی الحال کچھ مت سوچو۔ شامر اسے گھر والوں کو باقی سب مردوں سے سنبھال کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کا سر کسی نرم سی گود میں موجود تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کے شبانہ بیگم کی گود میں اس کا سر تھا۔ آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا۔ بچے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ حویلی کے لوگ، یہ سارے چہرے اس کے لیے انجان تھے، مگر ان سب انجان چہروں میں اس نے ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھا۔ اب وہ نہیں تھا۔ وہ خشک گھونٹ بھرنے لگی، ایک دم سے شبانہ بیگم کے سینے سے چپک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ وہ کپ کپا رہی تھی۔ بیٹے شامر نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا ہے؟ وہ نرمی سے بولنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ہسپتال بھی لے کے گئے تھے، انہوں نے مجھے دوائی بھی لے کے دی تھی، اتنے پیار سے مجھے بولا اپنے گھر والوں کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے باقی لوگوں کی طرح مجھے نہیں دھتکارا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی، اسے خاموش کروانے لگی۔ اس کے بابا جان، اس کے چاچو جان نے تو اسے قبول کر لیا، مگر اس کے تایا جان اس لڑکی کو کسی قیمت پر بھی اس حویلی میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ باقاعدہ ان دونوں کا ولیمہ ہوا تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں اتنے سارے گاؤں والوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ شامر کے پہلو میں دلہن بنی ہوئی وہ چھوٹی سی لڑکی ایسے لگ رہا تھا جیسے اسی خاندان کی ہو، اور سب لوگ یہی بات بولی، مگر اس پہ کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ بہت معصوم تھی، چھوٹی لگتی تھی۔ دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی دعائیں دیتے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی، اسے دکھ رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ شامر چلتا ہوا اندر آیا، آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شامر بہت زیادہ اس کا رویہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا کہنے لگا، ویسے آپ بہت اچھی ہو، بہت اچھی، بہت زیادہ گنہگار آپ کی طرح پاکیزہ نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ کی محبت لگی ہو۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ پہلی دفعہ یہاں پہ میرے ساتھ آئی ہو، لیکن آپ اتنی ترسی ہوئی نگاہوں سے کیوں میرے فیملی کے سارے کزنس کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سب کو ایسے دیکھ رہی ہو، کیوں دیکھتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔
تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم وجدان تایا کے بیٹے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب کی بار ایک دفعہ پھر سے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے، یہ کہتے ہوئے اسے الگ ہوا، اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، مجھے سکون چاہیے۔ جو میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ پھر آپ نے گناہ کیوں کیے؟ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، لیکن اچانک جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، میری زندگی یکسر بدل چکی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے آنکھیں بند کر گیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ چھوٹے کپڑے چینج کر کے بہت بھاری لباس میں آئی تھی۔ دھیرے سے اس کی گال پہ بوسہ دیا۔ وہ چینج کر کے واپس آئی، سامنے اسی حلیے میں تھی۔ تم واپس؟ اس کی مما پاکستان نہیں تھی۔ نہیں جانا؟ تم اپنی مما کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی؟ تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے مما نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ کیا مطلب مما نے غلط کیا ہے؟ مجھے مما سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بالکل بھی نہیں رونا۔ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں روتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی باہوں کے حصار میں دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے جیسے شاہ کی بھاری سانسوں کی آواز آئی تو اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پیتا ہوا دلاور دکھائی دیا۔ یہ غصے والا تھا، اس کے تایا جان کا بیٹا، وجدان تایا جان کا بیٹا۔ آدھی رات کو اس لڑکی کو کمرے سے باہر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے جو اسے پاگل بہلانے لگا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں ایک رات کو خوف محسوس نہیں ہو رہا اس حویلی میں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آواز کپکپائی۔ میں کچھ کر دوں؟ وہ عجیب انداز میں بولا تو اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف نمودار ہوئی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں کسی انداز میں بھی کھڑی ہو جاؤں، کسی حال میں بھی آپ میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوا، کیونکہ واقعی میں یہ لڑکی کچھ اور طرح سے اسے اٹریکشن دے رہی تھی، جسے اسے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلو، جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو۔ شاہ نے دیکھ لیا تو ہنگامہ مچائے گا، نرمی سے بولا۔ میں نے دیکھ لیا۔ وہ جانتی نہیں تمہارا شوہر کس قدر ظالم ہے۔ سارے حویلی والے پناہ مانگتے ہیں، جیسے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے ہی حویلی والے شاہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستی تھی۔ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ عجیب انداز میں بولی، اور یہ سن کے دلاور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میرے ساتھ آپ کو کیوں بیٹھنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے اچھا لگے گا اور تمہارا شوہر غلط مطلب نکال دے گا۔ اندر جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہے۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، بساختہ ہی اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ گئی، اور وہ جھٹکا کھا کے دور ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دلاور کو اس لڑکی کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک لگا۔ یہ لڑکی پاگل ہے، پتہ نہیں شاہ کو کیسے لے کے آ گیا۔ اب چلتا ہوا
وہ اس کے ارد گرد کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل لاؤنج میں موجود تھی، اس کی بڑی سی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا، اپنے دل والی جگہ پہ مسلتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا ماضی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے شامر کے گرد بازو حائل کر لیے، اس کے سینے میں منہ چھپا کے سو گئی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ ایک شخص کو دیکھ رہی تھی، وجدان صاحب۔ وہ کہنے لگے، اسے یہاں ڈائننگ ٹیبل پہ میرے ساتھ مت بٹھایا، اسے الگ بٹھایا کریں۔ شامر اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے کمرے میں ناشتہ کروا رہا تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہی وجہ تھی، کسی غیر عورت کو گھر میں برداشت نہیں ہوتا، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تایا جان، وہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہاری شادی یا کسی اور فرد کی خاندان سے باہر ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولے، اس چیز میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وجدان صاحب کھانا ادھورا چھوڑتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹا مت کیا کرو، تایا جان ہے۔ فیصل صاحب نے خاموش کروانا چاہا۔ ان کی علاج کا بھی کروا رہا ہوں، کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ کتنی دفعہ وہ اسے پوچھ چکا تھا، تمہیں اپنی مما سے ملنا ہے، مگر وہ ہر بار منع کر دیتی۔ وہ جانا ہی نہیں چاہتی۔ عجیب وہ پرسکون نظر آتی تھی۔ یہاں پہ اسے حیرت ہوئی تھی۔ رات کا آدھا وہ دوپہر سے باہر نکلی۔ شامر کے سونے کے بعد اس کے قدم وجدان صاحب کے کمرے کی طرف گئے۔ آہستگی سے دروازہ کھولا، لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ شاید شبانہ بیگم کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ باہر تھیں، تبھی لاک نہیں لگا ہوا تھا۔ اندر آئی، اس نے آ کے سوئے ہوئے وجدان صاحب بیڈ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اس سوئے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگی، آگے ان کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ بہت شدت سے رونے لگی۔ ان کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ہڑبڑا کے اٹھے اور اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے قریب دیکھ کے وہ کہنے لگے، تم ذرا لحاظ نہیں ہے، بے شرم لڑکی۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولے، کر کے مرد کے کمرے میں آ کے بیٹھی ہو، اپنے شوہر کے تایا جان کے سینے سے آ لگی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ چلاتے ہوئے اسے کھڑا کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ تھپڑ مارتے، وہ ان کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لمحہ تھا ان کے ہاتھ رک چکے تھے، جس طرح ان کے سینے سے لگی تھی۔ بابا جان، مجھے مما جان سے نفرت ہے، جنہوں نے مجھے یہ بولا تھا، تمہارا باپ بہت برا ہے، انہوں نے نہیں قبول کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے بابا جان، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو مس کرتی تھی، مجھے ہمیشہ آپ کا تحفظ چاہیے تھا بابا جان۔ ماما نے تو خود اپنی مرضی سے وہ راستہ چنا، لیکن مجھے ساتھ کیوں ماما نے ایسے کر دیا؟ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور یہ لمحہ تھا جب اس شخص کو لگا کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ کون تھی انہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا جیسے ہی الگ ہوئی، اس کے چہرے پہ معصومیت چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں وہی تھی۔ انہوں نے کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہا، اور وہ عورت اپنی نفرت میں اسے دور لے کے چلی گئی تھی۔ تو کیا یہ ان کی بیٹی تھی، رائمہ ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مما نے آپ کا دیا ہوا نام بھی بدل دیا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ان کے سینے سے ایک دم سے پھر سے لگ گئی، الگ نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ بابا جان، آپ کی رائمہ ہی ہوں، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ مجھے مما سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، مجھے سب سے چھپا کے رکھا، لیکن انہوں نے مجھے اس جگہ پہ ہی تھا نا جہاں وہ عجیب عجیب لوگ آتے تھے۔ مما نے وہ راستہ خود چنا تھا، صرف اور صرف
آپ سے بدلہ لینے کے لیے، کوئی عورت کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہے؟ بابا، وہ ان کے ہاتھوں کو دیوانوں کی طرح چومنے لگی، ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ چیز جسے کبھی حاصل کرنے کی انسان خواہش کرتا ہے۔ معجزہ، یہ کوئی معجزہ ہی تھا۔ ان کے سامنے تم واقعی میری رائمہ ہو۔ اب کی بار جیسے انہیں کشش کا احساس ہوا، اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ جب شاہ میر کمرے میں داخل ہوا، اسے ڈھونڈتا ہوا جہاں تک آ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے شاہ میر کی طرف آئے، بے ساختہ ہی شاہ میر کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تم نے مجھے میری بیٹی سے ملوایا ہے۔ وہ حیرت سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگا تھا، اور وہ پاگل ہو رہے تھے۔ یہ میری رائمہ ہے، جس کی یاد میں پاگل ہوتا تھا۔ شبانہ بیگم، باقی سب بھی اندر آ چکے تھے، اور وہ ان سب کی طرف دیکھنے لگے۔ میری رائمہ، وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آج سے کتنے سال پہلے انہوں نے اپنی پسند کی شادی حویلی والوں سے چھپ کے کی تھی، جبکہ حویلی میں پہلے ہی ان کی بیوی موجود تھی۔ کشور بیگم بھی ان سے محبت کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مصروف ہونے لگے۔ زیادہ وقت وہ حویلی میں آنے لگے۔ حویلی میں انہوں نے باپ کے مجبور کرنے پہ شادی کی ہوئی تھی، مگر کشور بیگم کو ویسے ہی اہم رکھتے تھے، لیکن انہیں نفرت ہونے لگی۔ ایک دن ان کے درمیان بہت شدید لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد کشور بیگم اپنی بیٹی کو لے کے ان سے دور چلی گئی، اور بولا کہ کبھی بھی ان کے پاس لوٹ کے نہیں آنا چاہتی۔ وہ واپس نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ معافی مانگتا رہا۔ وہ کہنے لگی، میں ایک طوائف بن جاؤں گی، کہیں چلی جاؤں گی، مگر یہاں پہ نہیں آؤں گی۔ اور یہ لمحہ تھا جب اس عورت نے ضد میں آ کے اپنی مرضی سے وہ راستہ چنا۔ وہ مجبور نہیں تھی، بس اس کا ماضی یہ تھا کہ ایک مرد سے بدلہ لینے کے لیے وہ کیا بن گئی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ کیا بن گئی ہے، مگر ان کی بیٹی کہاں ہے یہ نہیں جان سکے۔ ایک تکلیف تھی جو کسی ناسور کی طرح ان کے دل میں قید تھی، انہیں کھاتی جا رہی تھی اندر سے، مگر اب وہ تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پہلی دفعہ آج سب کو احساس ہوا تھا کہ انہیں اس بچی میں اتنی کشش کیوں محسوس ہوئی تھی۔ وہ بچی تو ان کا اپنا خون تھا۔ بعد میں انہوں نے سب کو حقیقت بھی بتا دی تھی اپنی دوسری شادی کے بارے میں۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مرد خاندان سے باہر اپنی پسند کی شادی کرے، یا کسی باہر کی عورت کو اس حویلی میں لے کے آئے۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ باہر کی تمام عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی پہ محبت نچھاور کر رہے تھے۔ وہ لڑکی جس کے آنے سے حویلی میں انہوں نے کہرام برپا کیا تھا، آج وہ اسی کو سینے سے لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ میر اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کافی وقت بعد اسے کشور بیگم سے وہ ملوانے لے گیا، مگر وہاں جا کے اسے پتہ چلا، اندازہ ہوا، کشور بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت برے طریقے سے ہوا تھا۔ کئی دن تک ان کی لاش ان کے کمرے میں پڑی رہی تھی، مگر سب کو یہی لگا تھا کہ شاید وہ سب سے روٹھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کسی نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ جب کوٹھے میں بدبو پھیلی، دروازہ توڑا، تو ان کی لاش ایک ہفتے سے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ لمحہ تھا جب وہ بہت شدت سے روئی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی اپنی ماں کی موت پہ۔ لیکن شاہ میر نے اسے جس قدر محبت دی، جتنا اسے سنبھالا، جتنا اسے ٹوٹ کے چاہا، وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی۔ دلاور جسے ہمیشہ چھوٹی بہن کی خواہش ہوتی تھی، وہ اس کے ہر ناز نخرے اٹھاتا۔ اس حویلی میں آتے ہی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنس کو، سب کو پہچان گئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کے ساتھ کھلتی ملتی گئی۔ ایک واحد وہ تھی جو کبھی کشور بیگم کو بھول نہیں پائی تھی۔ ایک وجدان صاحب تھے
جو کبھی اپنے دل سے کشور بیگم کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پائے۔